ایسی وائرل تصویریں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے دیابنا وہابیہ اور غیر مقلدین کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا ہے اور ان کو گلے بھی لگایا ہے۔ گرچہ ویڈیو اور تصویر ہمارے نزدیک دلیل شرعی نہیں، مگر اس طرح کی چیزوں کو یکسر فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ تحریروں کے ذریعے بھی جیسے پیغام اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن میلسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر بھی سامنے آئی، جس میں انہوں نے فہمائش کی کوشش کی ہے۔ اس وقت حافظ سعد رضوی صاحب بڑی تیزی سے غیر مقلدین دیابنا وہابیہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، اگرچہ سیاسی مفاد ہی صحیح، مگر وہ اس کے لیے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اور جو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیابنا وہابیہ اور فرقہ باطلہ کے درمیان اور اہل سنت کے بیچ جو سد سکندری کھینچی تھی، وہ اس کو پار کر کے حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک کہتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میں ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس وقت غیر مقلدین دیابنا وہابیہ کے ساتھ کبھی حافظ سعید کے بیٹوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور کبھی آپ یہاں غیر مقلدین کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی طارق جمیل آپ کے والد کی قبر پہ آتے ہیں، ان کا آپ استقبال کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ اپنی سنیت کی شناخت کو کیسے باقی رکھ پائیں گے، جبکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک میں اور آپ کی کتابوں میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عمل بھی رہا ہے کہ آپ بدعقیدہ لوگوں سے نفرت بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ان سے دور بھی رہتے تھے، کسی مقصد کے تحت ان سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں ایک رافضی آیا تھا، اور اس نے یہ سوال کیا کہ ہم رافضیوں اور شیعوں کی طرح جو مجتہد ہوتے ہیں ہمارے فرقے میں، ایسی آپ بھی کیا اہل سنت کے مجتہد ہیں؟ آپ بھی کیا اہل سنت والجماعت کے مجتہد ہیں؟ امام اہل سنت سے 3 بار سوال کیا، لیکن میرے امام نے 1 بار بھی جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ پھیر دیا۔ وہ اٹیچی اٹھا کے چلا گیا، اور اس کے بعد احباب نے عرض کی، حضور آپ جواب دے دیتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے اس عمل پر اعتراض در حقیقت عمر فاروق اعظم کے عمل پر اعتراض کرنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کھانے کے وقت میں ایک شخص جو آپ کا مہمان تھا آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، دورانے خورد و نوش اس کی زبان سے بدعقیدگی کا جملہ نکلتا ہے کہ آپ ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو باہر کر دیتے ہیں، دسترخوان اٹھوا دیتے ہیں۔ تو یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جوڑ اور تعلق کبھی بھی درست نہیں ہے۔ اور میں اس تحریک کے جو خطبہ ہیں، خاص کر مولانا محمد حسن نقشبندی جو بڑی جذباتی گفتگو کرتے ہیں، اور جذبے میں آ کر انہوں نے ایک جملہ بھی بول دیا کہ ٹی ایل پی کے کارکن کا جوتا بہت سے پیروں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ سب ان کی نادانیاں ہیں۔ آپ اگر ایک طرف کارکن کے جوتے کو پیروں سے بہتر بتا رہے ہیں، تو ذرا ایک بار جناب مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں، فتاوی رضویہ کی روشنی میں اپنی تحریک کے قائد حافظ سعد رضوی کو یہ بھی تو بتا دیں کہ آپ کا یہ عمل سراسر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جا رہا ہے۔ یہاں آپ نے اپنی زبان کو بند کر لیا ہے اور چپی سادھ لی ہے، یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا مزاج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں کو پڑھا تو ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں،
ہماری تخصیص نہیں، مگر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا زندہ نمونہ اپنی آنکھوں سے تقریباً قریب رہ کر 6 سال حضور سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کو دیکھا ہے، اور ان سے مسلک اعلیٰ حضرت کی روحانیت، حقانیت اور صداقت کو اچھی طرح سیکھا ہے۔ ہمارے مرشد کا بھی حال یہ تھا کہ کبھی کسی بد عقیدہ سے نہ ہاتھ ملاتے تھے، نہ اس کو قریب آنے دیتے تھے، اور نہ کوئی دوسری صورت رہتی تھی۔ تو نہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے غیروں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور نہ ہی ہمارے مرشد گرامی وقار نے غیروں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور نہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ۔ کہ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر کئی سارے ایسے مولوی میں جانتا ہوں جن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ سرکار تاج الشریعہ نے کھان پان، اٹھ بیٹھ، بات چیت سب کچھ بند کر دیا، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح کی جو ساری چیزیں آپ اور آپ کے جو امیر کر رہے ہیں، اور آپ کی تحریک کے جو خطبہ ہیں زبان بند کیے ہوئے ہیں، خدارا یہ چیز آج آپ کو نہ لگتی ہو لیکن کل آپ کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ اس سے سنیت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یا تو پھر آپ اپنے امیر کو یہ مشورہ دیجئے کہ اپنے ساتھ رضوی کا لفظ ہٹائیں اور محمد سعد ہی خالی نام رکھیں، کہ ایک طرف تو آپ نے رضوی کا ٹائٹل لگا رکھا ہے، اور دوسری طرف آپ رضویات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس روش کو چینج کریں اور اہل سنت والجماعت کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچائیں، اور جو بھی آپ کے ملک کے علماء اہل سنت مفکرین دین و ملت آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اس پر عمل کیجئے کہ دنیا 4 دن کی ہے سیاست کے چکر میں اپنے مذہب و مسلک کی مضبوط رسی اور اپنے مذہب و مسلک کے مضبوط قلادے کو گردن سے نکالنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ آپ کے لیے اخروی خسارہ ہے۔ خدارا یہی مزاج بنا کر کے رکھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگرچہ آپ یہ شعر بار بار پڑھتے ہیں، مگر بار بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے انسان کا عمل بھی ثابت ہو جائے۔ عمل ثابت کرنے کے لیے عزم و ارادہ، حوصلہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور اس وقت ان چیزوں سے آپ بظاہر دور نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ سارے کام چھوڑے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آپ کے والد کا بھی ربط و ضبط تھا، اور آپ بھی اسی کی جانب منسوب ہے، اس لیے بزرگوں کی روش پہ قائم رہے کہ میرے امام فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری محمد شہزاد رضا بریلی شریف مرکز اہل سنت، خادم جامعۃ الرضا بریلی شریف۔